بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے زندگی کے عنوان پر اپنے کچھ عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، ہمیں اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مجلس ایصال ثواب میں آئے ہیں اور مہینے میں ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر کہ جو دکھ و درد کا سبب بنتی ہے، اذیت قلبی کا سبب بنتی ہے کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی، کل تو ملاقات ہوئی تھی، پچھلے ہی ہفتے ملاقات ہوئی تھی، کل تو مل کر آئے تھے۔ اس قسم کی خبریں جو ہیں معمولاً ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں میرے ذہن میں کہ کل رات مل کے آیا، صبح فون آیا کہ جناب انتقال ہو گیا۔ اچھا بھائی، اچھے بھلے آدمی تھے، کیا ہو گیا؟ خود یہ جائز سوال ہے کہ یہ اچانک اموات کیوں ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں اس پہ روشنی نہیں ڈال رہا، لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی، کہ جو در حقیقت مکافات عمل کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ جو نئی نئی اموات ہو رہی ہیں، نئے نئے انداز سے لوگ مر رہے ہیں، نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیا خدا ان پر قادر نہیں ہے کہ ان کو روک سکے، علاج کر سکے، معالجہ ہے قادر، لیکن اس نے انسانوں کو با اختیار خلق کیا ہے اور یہ اختیار دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو بھی بیماری ہے اس کی دوا اس دنیا میں موجود ہے۔ ہو نہیں سکتا، وہ خدا عادل نہیں ہے کہ جو بیماری تو رکھے لیکن اس کا علاج اور معالجہ نہ رکھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان اس علاج اور معالجے کے روش اور طریقہ کار کشف نہ کر سکے۔ تو مختلف اموات ہو رہی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ نئے نئے قسم کے گناہ انجام دینے لگیں گے۔ اب دیکھیں کون؟ علم لدنی کا مالک امام کہہ رہا ہے، علم لدنی، علم وحی جس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تم دنیا میں نئی نئی قسم کی موتیں دیکھ رہے ہو، مرض دیکھ رہے ہو، امراض دیکھ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ امام آج سے کئی سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جب لوگ نئے نئے قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو خدا ان کو نئی نئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ اب آپ نے توجہ کی، یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کی آیت ہے، واضح اعلان ہے کہ جو کچھ فساد ہے دنیا میں وہ تم انسانوں کے ہاتھوں کا اور تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اب ایک مثال دے کے میں یہاں سے آگے گزر جاتا ہوں۔ ایڈز کی بیماری بہت ہی مہلک بیماری ہے، اور دنیا میں کئی لاکھ، کئی کروڑ افراد جو ہیں لقمہ اجل بن رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ یہ بیماری بھی ایک پلیدگی سے شروع ہوئی، ایک نجاست سے شروع ہوئی۔ جب انسان قانون فطرت کو بالائے طاق رکھ دے تو پھر خود بخود اس قانون فطرت کو پامال کرنے کے نتیجے میں، مکافات عمل کے نتیجے میں انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے کہا جب انسان نئے نئے گناہ انجام دے گا، نئے نئے طریقے سے گناہ انجام دے گا، کیا ہوگا؟ خود بخود، نہیں کہ خدا کا نظام ایسا ہے، خود بخود قانون فطرت کی پامالی کے نتیجے میں آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے۔ یہی ہوگا کہ جو طریقہ کار، جو سرکل، جو مدار اللہ نے انسانیت کے لیے قرار دیا، اس سے آؤٹ ہوں گے، اس سے خارج ہوں گے، انسان خود بخود کیا ہے؟ نئی نئی قسم کی اموات میں مبتلا ہو جائے گا، برائیوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اموات کی خبریں آتی ہیں اور انسان چلتے پھرتے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کی مجلس سے ایصال ثواب میں آئے ہیں، کل ہماری کوئی
مجلس ایصال ثواب میں آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے یہ سنا مجلس ایصال ثواب میں مرزا سکندر مرحوم کے لیے، اس کا مطلب کل تک ہمارے درمیان تھے، ہفتہ پہلے ہمارے درمیان تھے، 10 روز قبل ہمارے درمیان جی رہے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ چلے گئے تو مجھے بھی جانا ہے، آج یا کل معلوم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لمیٹڈ زندگی ہے. لمیٹڈ یہ کہ لکھوا کے لائے ہیں، اور نامعلوم بھی ہے. آنے کا وقت معلوم ہے، جانے کا وقت نہ معلوم ہے. لمیٹڈ ہے، محدود ہے کہ کب آئے تھے کب جانے معلوم، تو کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا. تو یہ زندگی جو ہے، اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے حضرت موسیٰ کی زبان سے، ربنا الذی اعطی کل شیء، اللہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو، کل شیء ہر چیز کو، جماد ہو، نبات ہو، حیوان ہو، انسان ہو، یا اس سے بڑھ کر میٹا فزکس کی دنیا ہو، ما وراء الطبیعہ کی دنیا ہو، ملائکہ کی دنیا ہو، جو معمولا نظر نہیں آتے، اجنہ جن نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، یہ سب کیا ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان سب کی زندگی کے لیے ہم نے جو چیزیں، جو لازمی چیزیں تھیں، ہم نے مہیا کر دی ہیں. ربنا الذی اعطی، عطا کر دی ہیں، دے دی ہیں. ثم ہدا، اور ہم نے پھر جب ظاہری ساخت اور زندگی کے اعتبار سے تمام چیزیں دے دی، ثم ہدا یعنی پھر ہدایت بھی کر دی. جو موضوع آج میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، وہ ہے ہماری روحانی یا معنوی زندگی، کہ جس سے ہم غافل رہ جاتے ہیں، اور وہ باب ہمیشہ کے لیے بستہ رہ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس مادی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم اس روحانی زندگی کے لیے تگ و دو کریں. اور وہ روحانی زندگی کہ جس کا بستر یہاں فراہم کیا جائے گا، جس کی کاشت یہاں کی جائے گی. اور بقول مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ روایت آپ کے سامنے ہے نا، رسول اللہ کی مشہور و معروف روایت، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہیں وہاں پر کاٹو کر حاصل ہوگا. مولا کائنات ایک اور انداز سے دنیا کی تشریح کرتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی، دنیا جو 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال جتنے بھی لے کر آئے ہیں، اب اوسط عمر اگر نکالی جائے آج کل کے زمانے کی، وہ 65 سال کے تقریباً لگ بھگ بنتی ہے. اگر کوئی گولی سے، دھماکے سے اور فتموں سے بچ جائے گا تو 60-65 سال 70 سال جی لے گا. یہ ہماری اوسط عمر ہے. مولا کائنات دیکھیے کس نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ. ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا آپ تو دنیا کے لیے ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. مولا نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی ویو کو، اپنی دید کو، اپنے مشاہدے کو تبدیل کر لو گے، دنیا خود بخود در حقیقت اپنا رنگ تبدیل کر لے گی. توجہ رکھیے گا، دید تبدیل ہو جائے، نظر تبدیل ہو جائے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں دنیا جس کو، یا دنیا غور غیری انی طلقتک کی ثلاثہ ہے، دنیا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق بائن، 3 طلاقیں، اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اسی دنیا کے لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ. اللہ اکبر. امیر المومنین کے کلام واقعاً سید رضی جنہوں نے اس کلام کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے مختلف کتابوں سے نکال کر، انہوں نے سند نہیں لکھی. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی روایت پیش کی جاتی ہے، خطبہ پیش کیا جاتا ہے، تاریخی واقعہ نقل کی جاتا ہے، اس کی سند لکھی جاتی ہے. یہی حدیث کے ساتھ رویان فاطمۃ الزہرا عن جابر عبداللہ الانصاری، حضرت جابر عبداللہ انصاری سے روایت ہے. اس میں اور بھی راویوں کے نام ہے، ہم مفصل راویوں کے نام ہی نہیں پڑھتے، کیونکہ مثلا میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور انہوں نے حضرت جابر سے سنا، صحابی رسول سے، انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سے سنا کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے. یہ سلسلہ سند ہوتا ہے. روایت کی درایت، اس کا وزن، اس کی قیمت در حقیقت وہ سند ہوتی ہے. تو سید رضی پہ اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ جناب آپ نے مولا کے کلام کا جو سند ہے وہ نقل نہیں کی. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان کی سرپرستی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے نہج البلاغہ کی شرح، جس کا نام ہے پیام امام علیہ السلام.
اور غالباً وہ اردو میں ترجمہ ہوگی مومنین میری خواہش ہے، آپ سے التجا ہے، درخواست ہے، دستبردار اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اسے پڑھیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کیوں؟ اس لیے کہ کلام خود پکار کے کہے گا کہ یہ کلاموں کا امیر ہے، خود کلام پکار کے کہے گا۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں دنیا تجھے طلاق دی، دنیا کی مذمت بیان کی، دوسری طرف مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ، تجارت گاہ مومنین ہے دنیا، جہاں مومن اگر اللہ سے تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے۔ حساب کتاب میں لین دین میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بیچی جاتی ہے، کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، آپ کچھ معاوضہ دیتے ہیں، اس کے عوض کوئی جنس خرید لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کو تجارت گاہ مومنین کہہ رہا ہے تو خود امیر المومنین ہے، تو جب دنیا کو ایسے معرفی کرے مولا کائنات کہ دنیا مومن کے لیے تجارت گاہ ہے کہ جہاں خدا سے لین دین ہوتا ہے، تو اب میں کو علی ذرا عمل کر کے بھی دکھا دو تو شب ہجرت اگر بستر رسول پہ سو جائے تو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ یہ ہے وہ خود اپنے کلام کی تشریح کرے گا، اب آپ کو دنیا میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دنیا کی اس طریقے سے بھی مولا کائنات نے در حقیقت پہچان بیان کی ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے کہ دنیا کی مذمت کیوں کی گئی ہے اتنی زیادہ نہج البلاغہ میں، یہ بہت ہی مفصل موضوع ہے، اور ہم نے مسجد آل-ابا میں جو دروس تھے نہج البلاغہ کے عنوان سے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی تھی، اور بھی موضوعات تھے تو ہماری بحث سے خارج ہے۔ لیکن جو ہم یہاں پہ زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے، وہ ہے معنوی زندگی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ نے ہر چیز کی جو ضروریات تھیں وہ عطا کر دی، دے دی، مہیا فرما دی ہیں، اسباب دے دیے، ثم ہدا، پھر ہدایت دی۔ ہدایت جو ہے اس کو علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ معنوی اور روحانی ہدایت ہے۔ اچھا، روحانی کا لفظ، روح کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، نوجوان دوستوں بچوں کے لیے ایک باب علمی کو عنوان سے اس کی اضافی تشریح کرتا ہوا نکل جاؤں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ ایک مادی زندگی ہوتی ہے، آپ کا جسم ہے، اس کو مادی خاکی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک آپ کی روح ہے جو حقیقت رکھتی ہے، توجہ رکھیے گا، انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہے۔ آج روح کے لیے مناسب چیز یہ بدن ہے، کل اس بدن کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک اور بدن جس کو بدن مثالی کہا جاتا ہے، علماء فلاسفہ اور متکلمین نے اس سے بحث کی ہے، وہ انسان کو عطا کر دیا جائے گا، وہ اس دنیا کے حساب سے ہوگا۔ یہ بدن اس دنیا کے اعتبار سے دیا گیا ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو سکے۔ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے معنوی۔ معنوی معنی سے ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے۔ یقیناً اور حتماً دنیا میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مستعمل۔ یہ الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مستعمل، ایک محمل۔ مستعمل جسے استعمال کیا جس کا کوئی معنی ہو، کہ میں ایک لفظ کہوں اور فوراً آپ کے ذہن میں ایک معنی آ جائے، یہ ہے لفظ مستعمل۔ لفظ محمل، لفظ محمل جس کا کوئی معنی نہیں ہو، توجہ رکھیے گا، مثلا کھانا، پینا، سونا، یہ مستعمل لفظ ہے، اس کا معنی فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا۔ لیکن میں کو بھی کھانا وانا، جی یہ وانا کیا چیز ہوتی ہے؟ وانا محمل لفظ ہے۔ تو کائنات میں جتنے مستعمل لفظ ہیں، جتنے بھی مستعمل لفظ ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ایک معنی رکھتے ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، اور ایک حقیقت کا پتہ دیتے ہیں۔ اب میں کو کھانا کھا لیجئے، اب کھانا یہاں موجود نہیں ہے، طعام یہاں موجود نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کی طرف، مثلا ابھی اعلان ہوگا جناب فاتحہ میں تشریف لے آئیے مرحوم کے لیے، وہ فاتحہ یہاں نہیں ہو رہی ہے، فاتحہ مثلا گھر میں ہوگی، عالم پہ ہوگی، یا کہیں اور ہوگی، لیکن فوراً ہی آپ کے ذہن میں ایک معنی آ گیا، ایک حقیقت آ گئی، ایک ایڈریس مل گیا آپ کو، آپ کے ذہن کو، جناب کہاں پہ؟ گھر پہ مرحوم کے ایک فاتحہ ہے جہاں پر کھانا رکھا جائے گا، اور مثلا اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی اور سورے پڑھے جائیں گے۔ تو ایک لفظ محمل ہے، ایک لفظ مستعمل ہے۔
لہذا جب بھی کسی کلمے کو بگاڑنا ہو تو اس کے ساتھ واو کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علی کا نام ایسے بنایا ہے کہ اس کا محمل بن ہی نہیں سکتا۔ جب علی کو محمل بنانے کی کوشش کرو گے تو ولی بن جائے گا۔ درود بھیجئے عظمت محمد وآل محمد پر۔ چونکہ علی اللہ کا نام ہے، علی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کا محمل بن ہی نہیں سکتا۔ تو جناب اب معلوم ہو گیا معنی، یعنی ایک حقیقت، ہڈن حقیقت، پوشیدہ حقیقت۔ مجھے علم ہے کہ اس قسم کی جو علمی مجالس ہوتی ہیں یا قدر علمی مجالس کہوں، بہرحال میں بہت زیادہ باعلم تو نہیں ہوں، لوگ معمولاً سماعت نہیں کرتے، تو یہ تو آپ کو شاباش ہے کہ آپ ان علمی نکات کو اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ میں اس مقدمے سے آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، وہ ہے روحانی زندگی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، تمام چیزیں دی، ظاہری حیات کی، پھر ہدایت کری۔ ہدایت معنوی در حقیقت رزق ہے۔ اب معنی پتہ جائے، ایک لفظ ہے، ایک معنی، ایک حقیقت ہے۔ معنوی زندگی یعنی حقیقی زندگی جو بظاہر نظر نہیں آتی، بظاہر نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ مثلا ہماری ایک روحانی زندگی، مثلا آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگز، آپ کے رجحانات، آپ کے میلانات، آپ کی نیت، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا طرز فکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر مادی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ماہیتیں مادے کی ماہیت نہیں، مادہ مثلا وزن رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، سایہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کے پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں سائنس میں۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، ان کی ماہیت الگ ہے، ان کی حقیقت الگ ہے، نہ ان کو تولا جا سکتا ہے، نہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ ان کو ناپا جا سکتا ہے، ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کو فیل کیا جا سکتا ہے، اور اس محسوس کرنے کے لیے، لمس کرنے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ لطیف ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو ایک معنی ہے، ایک حقیقت ہے۔ روحانی معنوی زندگی یعنی یہ جو ظاہری زندگی ہے، جناب پیدا ہوئے، والدین نے نام رکھ دیا، دادا دادی نے مٹھائی تقسیم کر دی، اور بڑے ہوئے کلمہ پڑھا دیا، جناب قرآن پڑھنا سکھا دیا، بسم اللہ ہو گئی، سن بلوغ میں قدم رکھ دیا، اسکول کالج، اور اس کے بعد یونیورسٹی اور جاب اور شادی اور بچے، یہ ہماری زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ میری ایک ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے کہ اب تو خیر نہیں، یعنی جب کوئی 15-25 سال پہلے جب میں جوانی کا ایام میں تھا، میں اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے پوچھا کرتا تھا کہ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ نوجوان بچے جو میری یا بچیاں جو میری آواز سن رہے ہیں، زندگی کی اگر قدر جاننا چاہتے ہیں بزرگوں سے پوچھیں۔ یہ بزرگ وہ شجر سایہ دار ہیں کہ جو در حقیقت زندگی کی گھنی، زندگی کی کڑی دھوپ میں آپ کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ ان کی قدر کیجئے۔ یہ والدین ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے، آج ہیں کل نہیں ہیں، اولاد آج ہے کل نہیں ہے، کل وہ اوڑھ کے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف سفر کرنے لگے گے۔ تو یہ سب امانت ہیں، یہ سب روحانی زندگی۔ تو میں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ اپنی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کیسے پاتے ہیں؟ تو وہ ایسے مڑ کے دیکھتے تھے، واقعاً کہتے تھے کل کی سی بات ہے، مٹی میں کھیلتے تھے، میٹرک کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور آج یہاں تک پہنچ گئے۔ انہی پلک جھپکتے جس کو کہا جاتا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے۔ آپ ذرا پوچھئے جو سن رسیدہ افراد ہیں آپ کے خاندان میں، وہ یہی بتائیں گے۔ یہ زندگی ایسے گزر رہی ہے، مختلف ادوار ہمیں، میں جو ابھی نقل کر رہا ہوں آپ کو، یہ بچپنا تھا، یہ لڑکپن تھا، یہ نوجوانی تھی، یہ جوانی تھی، یہ اسکول اور کالج کا زمانہ تھا، اس کے بعد جاب و ملازمت اور نوکری، اس کے بعد شادی، اس کے بعد بچے، اس کے بعد بچوں کے بچے اور شادیاں ہو گئیں، دادا بن گئے، اور اب زندگی بالکل آخری اسٹیج پر آ گئی۔ یہ مختلف اسٹیج جو بیان کر رہا ہوں، یہ بظاہر تو بہت تیزی سے گزر گئے، لیکن حقیقتاً اگر آپ کسی بزرگ سے جا کے پوچھیں تو یہی بتا، کل پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کل کی سی بات تھی۔
تو عزیزان گرامی یہ معنوی زندگی جس کی طرف اللہ نشاندہی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ معنوی زندگی ہے، ہڈن لائف ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ زندگی ہے، جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، یہ پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اگر تربیت بچے کی اچھی ہو، والدین اچھی طرح تربیت کریں جیسا کہ ان کا فرض ہے، بچے کا اچھا نام رکھیں، کیا ہے؟ بچے کی اچھی غذا کا انتظام کیا جائے، بچہ صحت کے لحاظ سے، اپنے چاق و چوبند ہونے کے لحاظ سے۔ اب یہاں پہ چونکہ میں امور تربیت میرا شعبہ ہے، ایک نقطہ عرض کر کے چلا جاتا ہوں تاکہ جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ بچے کو کبھی بھی کھیلنے سے روکیے گا نہیں، اچھل کود کرتا ہے تو کرنے دیجیے، مگر یہ کہ بہت حد تک وہ اتنی ادم مچائے کہ ناک میں دم کر دے بقول معروف نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ سے بھی روایت ہے اور مختلف احادیث موجود ہیں کہ جس میں کہا گیا بچے کو بچپنے میں کھیلنے دو، نہیں کھیلے گا تو بڑا ہو کر عقل مند و ذہین نہیں بنے گا۔ آج سائنس بعینہ ہی یہی چیز ثابت کر رہی ہے۔ مونٹیسری کا تصور جو پیش کیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ بچے کو کھیل کھیل میں سکھاؤ، بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں لے کر آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی جو مونٹیسری کلاسز جو ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی بچے کو انڈور گیمز کے ذریعے سے، کبھی آؤٹ ڈور گیمز کے ذریعے سے، فزیکل فٹنس کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتا ہے ارامت الصبی تستحب ارامت الصبی لیکون حلیما فی کبر سنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بچے کا بچپنے میں کھیلنا، بچے کا بچپنے میں اچھل کود کرنا مستحب ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر حلیم و بردبار بن جائے۔ اور اگر ماہر نفسیات کی زبان میں عرض کروں، بچے کا جن اگر بچپنے میں نہیں نکلا تو بڑے ہو کر بہت ہی بدہنگم طریقے سے نکلے گا۔ یہ جو اکثر آپ کو لوگ اپنے ناخن چباتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سر گھجاتے ہوئے نظر آئے ہوتے ہیں، بے تکی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا بچپن خلل کی نظر ہو گیا۔ تو بچے کو کھیلنے دیں 7 سال تک۔ الولد سید 7 سنین، 7 سال تک تمہارا سردار ہے، کھیلنے دو اس کو، کھیلے تاکہ اس کا جو فزیکل فٹنس ہے وہ ہو ایک چیز، اس کے ارمان نکلیں، اس کے جذبات کھل کے سامنے آئیں، اس کی صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے رسول اللہ کہ آج سائنس جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انسان کے ساتھ ساتھ یہ روحانی زندگی پرورش پاتی رہتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں نے مثال دی بچپنے کی غذا تربیت اچھی ہوگی، اسکولنگ اچھی ہوگی، استاد اچھا ہوگا، کیا ہے؟ انسان بہتر مواقع کی طرف، اپورچونٹی کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی اگر روحانی تربیت صحیح ہو جائے، توجہ رکھیے گا، اہل بیت یہی جو میں نے حدیث پیش کی رسول اللہ کی کہ بچے کو کھیلنے دو، یہ اس کی روحانی تربیت کے لیے عزیزان گرامی۔ اب آپ دیکھیں اسلام مادی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت پہ کتنی توجہ دے رہا ہے۔ لیکون حلیما فی کبر سنہ، تاکہ جب جوانی کے حدود میں داخل ہو جائے تو حلیم و بردبار ہو، سنجیدہ ہو، صبر ہو، ذہین ہو، تیز ذہن ہو، ہوش حواس کا مالک ہو، یعنی وہ اپنی دنیا کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے بیک وقت جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ روحانی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ پرورش پاتی رہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس روحانی زندگی، اس مادی زندگی میں آنے کے بعد ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے بہت ساری روحانی چیزوں کو بیان کیا ہے، مثلا لباس تقوی کو کہا ہے بہترین لباس۔ ایک لباس یہ ہے جو ہمیں اور آپ پہنتے ہیں، اس کے لیے ہمیں حکم ہے صاف ستھرا لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو، خوشبودار لباس ہو، حلال پیسوں سے مہیا شدہ لباس ہو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہو کہ کس نے حرام کر دی ہیں وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جائز ہے انسان کے لیے ایسا لباس پہنے کہ اس کی شخصیت پر حرف نہ آئے، انگلی نہ اٹھے، صاف ستھرا لباس۔ چھٹے امام سفیان ثوری ایک صوفی تھا،
اب صوفی جو ہیں وہ جیسے آج کل بہت سے صوفی ہیں، اسی طرح اس زمانے میں صوفی ہوتے تھے. سفیان ثوری یہ ہر چیز میں اعتراض کیا کرتا تھا. چھٹے امام ایک دفعہ بہت ہی خوبصورت قیمتی لباس، صاف ستھرا لباس، بہت ہی انتہائی مناسب لباس جو ہے امام زیب تن کر کے بازار میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے. اس نے فوراً پھٹا پرانا لباس. صوفی کو صوفیہ اس لیے کہا جاتا ہے، صوف یعنی اون سے ہے، اون یعنی موٹا لباس، کھردرا لباس، بوری کا لباس. بعض لوگ بوری کا لباس پہنتے تھے، اپنے نفس کو اذیت دیتے تھے کہ ہم گرمی میں ہیں موٹا لباس پہنیں گے، مثلا سردی میں ہے نازک لباس پہنیں گے، ہمارے نفس کو اذیت ہوگی تو ہمیں خدا یاد آئے گا. بہت سارے ایسے لوگ تھے. اہل بیت کے مقابل میں جو آئے گا تو پھر وہ اسی طرح جیسے کچھ عرصے پہلے ایک اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ کچھ لوگ کیلوں کو قبلہ رخ ہو کر جو ہے لٹکانے کی کوشش کر رہے تھے اسی پاکستان کے اندر، کہ کیلوں کو قبلہ رخ لٹکایا جائے. جو تعلیمات سے اہل بیت سے دور ہو جائے وہ کیلوں کو قبلہ رخ لٹکاتا رہ جائے گا. جو تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جائیں گے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سفیان ثوری بھی ایسے ہی تھا. اب اس نے اعتراض کیا امام پر. امام نے کہا یہ لباس جو تم دیکھ رہے ہو یہ تم جیسے انسانوں کے لیے اللہ نے ہمیں پہننے کا حکم دیا ہے کہ تم ہم پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور تم دیکھنا چاہتے ہو یہ کہ اپنے امام نے اپنا گریبان کھولا اور نیچے جو ہے انتہائی بوسیدہ قسم کا لباس امام زیب تن کیے ہوئے تھے. کہا یہ ہے ہمارا لباس اور یہ تمہیں دکھانے کے لیے ہے اللہ نے، تاکہ ہم اہل بیت کی عزت جو ہے تم لوگوں کے ذہن و قلب پہ زیادہ ہو جائے، تمہیں انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. لباس تقوی. اب لباس ہے، بہترین لباس ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور یہ اجتماعی نکات ہیں، میں معمولاً ان موضوعات پہ بولتا ہوں. ایک جوڑا جو ہے شادی کا، خیر اب تو کسی زمانے میں 40,000 60,000 کا ہوتا تھا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جو ایک دفعہ 2 دفعہ پہنا جاتا ہے. یا جو شیروانی مثلاً مجلس ہے لیکن میں صرف تذکرتاً اور مثالاً اس کو عرض کر رہا ہوں، جو شیروانی جو شادی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، ایک 2 دفعہ پہنا اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ اسراف ہے. ہاں اچھا لباس لیجیے، ایسا لباس لیجیے جو بار بار استعمال ہو سکے. لیکن قرآن نے کہا لباس التقوی ذالک خیر. دیکھو ایک لباس ہے جو تم پہنتے ہو، چند سال پہنو گے تم پروان چڑھ جاؤ گے، بزرگ ہو جاؤ گے، جسم کی ضرورت و احتیاج میں اضافہ ہو جائے گا، لباس چھوٹا ہو جائے گا. اصل لباس کیا ہے؟ لباس تقوی ہے. یہ لباس تقوی، تم چھوٹے ہو تو تمہارے بدن پر پورا اترے گا، تم بڑے ہو جاؤ جب بھی تمہارے بدن کے ساتھ ساتھ رہے گا. گرمی ہو تو لباس تقوی عوض کرنے کی، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لباس تقوی ہوگا تو گرمی میں بھی ہوگے تو تمہاری حفاظت کرے گا، سردی میں بھی ہوگے تو تمہاری حفاظت کرے گا، زلیخا کے جال میں پھنسو گے تو تمہاری حفاظت کرے گا. اور دنیا اگر جال بن کر علی کے سامنے آئے گی اور علی امام المتقین ہوگا تو در حقیقت اپنے آپ کو نجات دے کر مومنوں کے لیے امیر المومنین بن جائے گا. یہ اسلام نے کہا لباس تقوی ہونا چاہیے. لباس تقوی یعنی ہمیشہ تمہارا لباس حلال و حرام سے ہو. ہم لباس چیک کرتے ہیں نا جناب، یہ سوتی ہے، ریشمی ہے، کون سی کمپنی کا ہے، ملائی کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، چکن کا ہے، کاٹن کا ہے. خدا کہہ رہا ہے تمہارا جو لباس تقوی ہے 2 چیزوں سے مل کے بنا ہو، ایک حلال سے ایک حرام سے. آپ کہیں حرام سے کیسے؟ یعنی واجب کو انجام دو، حرام سے بچو، خود بخود تمہارے لباس تقوی جو ہے تمہارے لیے تیار ہونے لگے گا. ابھی کیا ہمیں روحانیت، معنی، حقیقت کی طرف نشان دی. صرف ظاہری لباس کے لیے تگودو نہیں کرو، اچھی چیز ہے، مناسب لباس ہونا چاہیے، تمہاری شان کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے؟ فوراً کا لباس التقوی ذالک خیر. پھر ایک اور چیز کی طرف اللہ نے ہماری توجہ دلائی، وہ جس کی طرف ہمارا معاشرہ آج بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں نقصانات سامنے آ رہے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس ہن. میاں بیوی زوجین، مرد عورت، جو اللہ نے رشتہ قائم کے کہا وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اللہ اکبر. اللہ نے ایک معنوی لباس قرار دیا ہے مرد و عورت کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے، وہ تمہارا لباس.
شرعی طور پر مرد زنانہ لباس نہیں پہن سکتا. زنانہ لباس پہننا حرام ہے. زنانہ شکل، قیافہ، شمائل اختیار کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف بھی کہ وہ مثلا مردانہ لباس نہ پہنے. چنانچہ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. کیا مطلب؟ یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسا لباس بن سکتے ہو جو دنیا میں بھی تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے بہتر ہو اور آخرت میں آخرت کے درجات کو کسب کرنے کے لیے بھی بہتر ہو. اسی لیے کہا کہ کفو ہو، ہمسر کہا جاتا ہے. ہمسر یعنی ہم پلہ، کفو ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، عقیدے میں برابر ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا، ایمان میں برابر ہونا چاہیے. سید و غیر سید و اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں میں. ایمان برابر ہونا چاہیے، اسلام برابر ہونا چاہیے، عقیدہ، اخلاق، تعلیم، حسب، نسب، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں مد نظر دیکھنے. یہ تمہارے لباس بنے. اور یہ زوجین کی جو محبت ہوتی ہے یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ آخرت تک کے لیے ہوتی ہے. بیوی کا شوہر پر اثر اور شوہر کا بیوی پر اثر عالم آخرت تک کے لیے ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا. آپ اپنے نصف ایمان کی حفاظت اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ذریعے سے کرتے ہیں. بیوی شوہر کے ذریعے سے، شوہر بیوی کے ذریعے، اپنے ایمان کی حفاظت. اس کا مطلب ہے کہ بیوی کا اثر شوہر کی زندگی پر، شوہر کا اثر بیوی کی زندگی پر ایمان کی سلامتی کے لیے مہم ہے، اہم ہے. یہ ہے لباس روحانی کہ بیوی غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، باندھی نہیں ہے، جب چاہو جیسے چاہو حکم دے دو. امام خمینی کے لیے لکھا ہے ان کی سیرت میں، ان کے تاریخ میں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے اپنی زوجہ کو حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو. سیرت اہل بیت سے جتنا آشنا ہوگا. ہمارے یہاں برعکس ہے، ہم نہ صرف حکم دیتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ اس کی توہین و اہانت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں خواتین کا جو اجتماعی کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر. خدا کہہ رہا ہے یہ روحانی لباس ہے تمہارے لیے، تمہاری بیوی، تمہارے شوہر، عزت، احترام، یہ سب ہونا چاہیے. پھر ارشاد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اِنَّا لِرَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زندگی میں نفحات، نسیم چلتی ہے. باد نسیم جس کو کہا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. الا فتعرضوا، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو. یہ بعض اوقات آپ نرم ملائم ہوا ہوتی ہے، باد شمال بھی کہا جاتا ہے، باد نسیم بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں. آپ کھڑکی کھول دیتے ہیں، تازہ ہوا آ رہی ہوتی ہے، طبیعت آپ کی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول یہ فرما رہا ہے تمہاری زندگی میں بھی ایسی روحانی ہوائیں چلتی ہیں. توجہ رکھیے گا، دل کی کھڑکی کھولو گے تو تازی ہوا اندر آئے گی. ہمیشہ جو لوگ زیادہ ایئر کنڈیشن کے عادی ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مسلسل ایئر کنڈیشن بیٹھے رہیں گے آپ کی ہڈیاں بالکل ناکارہ ہو جائیں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد تازہ ہوا میں جائیں. یہ آج کی میڈیکل سائنس ہی کہہ رہی ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا تمہاری زندگی میں رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے. صرف تذکرہ کر کے میں بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں، روحانی زندگی کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ظاہری دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے. امام اس کی کسی اور طرح تشریح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب نابینا ہو گئے، نظر نہیں آ رہا، بڑا افسوس کرتے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں افسوس کا مقام ہے، کوئی نابینا ہو جائے، کوئی ناشنوا ہو جائے، سماعت سے محروم ہو جائے، قوت گویائی سے محروم ہو جائے. ایک بہرحال ایک نعمت ہے، اس کو حاصل نہیں ہو سکی تھی، سلب ہو گئی، لے لی گئی کسی بھی وجہ سے. امام چھٹے امام کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فقدان البصر احون من فقدان البصیرہ. فرماتے ہیں کسی کی آنکھ کا، یہ تشریح کر رہا ہوں اس کے،
امام جو ہے کہ بصارت کا چلا جانا اس کا نقصان کم ہے بنسبت اس نقصان کے کہ انسان کی بصیرت انسان سے چلی جائے. بصیرت یعنی دل کا زندہ ہونا. تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں اس کا نقصان کم ہے. زیادہ سے زیادہ پہچان نہیں سکو گے, رنگوں میں تشخیص نہیں دے سکو گے. امام کہہ رہے اس کا نقصان کم ہے, صرف اس دنیا تک ہے نا, آخرت میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہے کہ جس کا دل اندھا ہو جائے, جسے حق و حقیقت نظر نہ آئے, جسے ولایت علی نظر نہ آئے, وہ اندھا ہے. اور حدیث میں ہے کہ بدترین اندھا وہ ہے جو ہم اہل بیت کے فضائل سے محروم ہے. جو ہم اہل بیت کے فضائل سے محروم ہیں. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ دو آنکھیں تمہارے سر میں ہیں جن سے تم امور دنیا کو دیکھتے ہو, اور دو آنکھیں تمہارے دل کی ہیں جن سے تم امور آخرت کو دیکھتے ہو. تو روحانی زندگی کو پانے کا فارمولہ یہ ہے چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں کہ جب بھی تمہیں کسی بھی کام میں خدا, محمد اور آل محمد اور قبر و قیامت نظر آ جائے, سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل ابھی دیکھ رہا ہے, تمہاری اندرونی روحانی معنوی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہیں. لیکن اگر خدا نظر نہ آئے, شادی میں مولانا شادی ہو رہی ہے, بھائی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے کہ ناچ گانا نہیں ہوگا, مسکیجنٹ نہیں ہوگی, یہ تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل اندھا ہو گیا, تم روحانی زندگی سے محروم ہو گئے. خدا نظر آئے, قیامت نظر آئے, اہل بیت کے فرامین نظر آئے, اس کا مطلب ہے دل زندہ ہیں, روحانی زندگی کے مالک ہو. لیکن جہاں حلال و حرام میں تمیز نہ ہو, جہاں تہذیب نہ ہو, جہاں ادب نہ ہو, جہاں احترام نہ ہو, جہاں قانون خدا پامال ہو رہا بہت ایزی لے لیں, کیا ہے اس کا مطلب دل اندھا ہو گیا, تم حقیقی زندگی کے مالک نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے مت بنو, دل کی آنکھیں کھولو. تو اب روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, کیسے دل کی آنکھیں کھولیں, کیسے حقیقی اور روحانی زندگی حاصل کریں کہ جس طرح یہ بدن پرورش پا رہا ہے ہماری روحانی دنیا بھی پرورش پاتی رہے. جس طرح ان آنکھوں کے لیے ضعیف ہو جاتی ہیں, چشمہ لگایا جاتا ہے, اینک لگائی جاتی ہے, جتنی آنکھیں ضعیف ہوتی ہیں اتنا ہی نمبر بڑھتا چلا جاتا ہے. سماعت کم ہونے لگتی ہے تو سماعت کے لیے آلہ استعمال کیا جاتا ہے, چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو عصا اور واکر اور دوسری چیزیں لے لی جاتی ہیں, انسان سہارا لیتا ہے. کیا انسان اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی یہی کرتا ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ میرے اخلاق اچھے نہیں رہے, میں اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے کچھ کروں. مجھے حلال و حرام میں تمیز نظر نہیں آ رہی, تمیز نہیں رہی, حلال و حرام میرے لیے فرق نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی روحانی زندگی کے لیے اینک استعمال نہیں کر رہا. مجھے نصیحت کی بات بری لگتی ہے, اس کا مطلب ہے میں اپنی قوت سماعت کی بہتری کے لیے آلہ استعمال نہیں کر رہا. اب آئمہ کے پاس چلے, ان سے پوچھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں. روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, بس آپ کی زحمت کو تمام. سب سے پہلی چیز جو روحانی زندگی کے احیاء اور زندہ کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے وہ ہے نماز. وہ نماز جو اللہ سے جوڑتی ہے, ایک جو ہمیں صراط مستقیم سے متصل کرتی ہے اور ہمیں محمد آل محمد کے دروازے پہ لا کھڑا کرتی ہے. نماز میں صراط مستقیم ہے, نماز میں محمد آل محمد ہیں, نماز میں عباد اللہ الصالحین ہیں, نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں. یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے انسان کے لیے. اگر انسان واقعاً توجہ سے نماز پڑھے, واقعاً دل دے کے خدا کو نماز پڑھے, حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے, انسان کی روحانی دنیا بار بار. چوتھے امام کے لیے کہ آپ بعض اوقات مستحب نمازوں میں مالک یوم الدین کی تلاوت اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی. کون؟ چوتھے امام جو 72 کا عزادار ہے. سب سے پہلی چیز نماز ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم چاہتے سکرات موت, موت کی سختیاں, جب روح قبض کی جائے گی تو جہاں جہاں ہم نے دل لگائے ہوئے ہیں
اپنے دل کو پھنسایا ہوا ہے، وہاں سے اس دل کو نکالتے وقت بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا، ناقابل بیان ہے۔ اس موت کی اور قبر کی سختی کو کم کرنے کے لیے کہا ہے نماز کا سہارا لو، والدین سے نیکی کرو، رشتہ داروں سے میل ملاپ کرو۔ آج ہماری یہ میل ملاپ ختم ہوتا جا رہا ہے، صلہ رحم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعی موضوعات ہیں، معاشرتی موضوعات ہیں، ملنا جلنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک مجلس میں آتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوتا ہے، اسرائیل اور ایران لگ رہا ہے کہ آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے، قطع تعلق کر لیتے ہیں، موت کی سختیاں بڑھ جائیں گی۔ اپنے برادر مومن سے، خونی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کر دے، اس کے جو عذاب بیان کیے گئے۔ بہرحال نماز دوسری چیز جو ہمیں در حقیقت اس روحانی زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے اور ہمیں متوجہ کر سکتی ہے، وہ ہے استغفار۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کے اعمال، انسان کے بدن سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اذیت پاتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ استغفار کیا کرو تاکہ گناہوں کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے اور استغفار کی خوشبو سے عالم معطر ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، انسان جب پسینے میں شرابور ہوتا ہے، کسی کے پاس جا رہا ہو تو جلدی سے پرفیوم عطر یا کوئی بھی خوشبو لگا کر اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ روحانی زندگی لے کیا؟ استغفار کرو، حقیقی زندگی، روحانی زندگی۔ ایک اور چیز جو ہمیں اہل بیت نے دی ہے وہ ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا توسل، اہل بیت کی یاد کو ذہن میں زندہ رکھنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی کے لیے۔ کیوں؟ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کا مصداق ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دریا نجس نہیں ہوتا، دریا پلیدگی کا شکار نہیں ہوتا، دریا خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ارے جن کو اللہ پاک قرار دے تو وہ دوسروں کو پاکیزگی ہی عطا کیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس پاکیزگی، حیات ہے، نور ہے، طہارت ہے، علم ہے ان کے پاس۔ آپ جائیں گے آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ آپ پانی حاصل کرتے ہیں، مثلا منرل واٹر، آپ کے منرل واٹر دے دیجئے جناب، اب اس میں منرلز کی، معدنیات کی مقدار ہوتی ہے۔ اب آپ مثلا کسی چشمے سے پانی بھر کے لے آئے، اب کیا وہیں کھڑے کھڑے آپ اس میں سے منرلز کو الگ کر سکتے ہیں لیبارٹری میں لے جائے بغیر؟ نہیں، کہ جناب میں اس کو ایسا کر دوں گا تو یہ والا منرل، یہ والا معدن، یہ والا خصوصیت جو ہے اس کی کم ہو جائے گی، فلاں والی زیادہ ہو جائے گی۔ نہیں، اہل بیت کون ہیں؟ معدن نور ہیں، معدن رحمت ہیں، معدن عصمت ہیں، معدن علم ہیں، معدن وحی ہیں، محبت الوحی ہیں، یہاں وحی اترتی ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے، جیسے ہی آپ اہل بیت سے توسل کریں گے، جتنی بھی ضروریات آپ کے ایمان کے لیے ہیں خود بخود آپ کی ظرفیت کے مطابق آپ کے ظرف میں آنے لگیں گی۔ علم چاہیے؟ اہل بیت۔ نور چاہیے؟ اہل بیت۔ طہارت چاہیے؟ اہل بیت۔ عصمت چاہیے گناہوں سے؟ اہل بیت۔ اخلاق چاہیے؟ اہل بیت۔ اجتماعی چاہیے؟ اہل بیت۔ تعلیم چاہیے؟ اہل بیت۔ آخرت چاہیے؟ اہل بیت۔ دنیا چاہیے؟ اہل بیت۔ روحانی زندگی کے لیے قرآن ہے، نماز ہے، اخلاق ہے اور اہل بیت علیہ السلام۔ یہ مجلس عزا یہ بھی در حقیقت ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے عزیزان کرام، یہ جو رسول اللہ کی حدیث میں نے پیش کی کہ تمہاری زندگی میں خدا کی نسیم چلتی ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ مجلس عزا در حقیقت نسیم الہی ہے، نسیم الہی ہے۔ یہ یہاں آنے کے بعد انسان اگر ہلکا نہ ہو، اگر انسان گناہ کو یاد کر کے گریہ نہ کرے، توجہ رکھیے گا، تو وہ کہاں جا کے گریہ کرے گا؟ خود گریہ کرنا مطلوب ہے، مطلوب پروردگار ہے، گریہ کرنا مطلوب پروردگار ہے۔ کسی موقع پہ میں نے اہل سنت کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو 16 دسمبر کا واقعہ ہوا تھا، تو میں نے وہاں پہ کہا کہ
ہر آنکھ اشک بار ہے آج پاکستان کی ننھے ننھے بچوں کو، جس طرح آپ نے دیکھی تصویریں، اصل تصویریں تو خیر وہ سامنے ہی نہیں آئی نا، جو بہت ہی معمولی قسم کی تصویریں تھیں، وہی انسان دیکھتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کس طرح ننھے ننھے پھول جیسے بچوں کو۔ تو میں نے کہا یہ مائیں جو رو رہی ہیں، یہ جو لوگ عام لوگ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو شہید ہیں۔ کہیں گے جی شہید ہیں۔ تو میں نے کہا کہ شہید پہ تو رویا نہیں جاتا۔ کہیں گے نہیں، ہم ان کی شہادت پہ نہیں رو رہے ہیں، ان کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ میں نے کہا جب ایک عام مسلمان کے بچے کی مظلومیت کو یاد کر کے ایک عام انسان رو رہا ہے، اس کے لیے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آیا کہ یہ رونا بدعت ہے، تو نوازِ رسول کے غم میں رونا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے فتویٰ کیوں آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے، معصومیت، بچوں میں جو مسئلہ انسانیت ہے، تو یہ رونا مطلوب پروردگار ہے۔ علماء کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہمیں گریہ نہیں آ رہا، جو سبب بیان کیا گیا کیوں تمہارا دل سخت ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارا دل جو سخت ہوا ہے اس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ گلینڈ سے وہ بڑھ گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، آنکھوں کی عجیب شکل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کافی عرصے سے روئی نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ کافی عرصے سے روئی نہیں ہیں، آپ کی جو گلینڈ سے جن سے آنسو نکلتے ہیں وہ خشک ہو گئے، اور آپ نہیں روئیں گے تو یہ آپ کی بینائی کے چلے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین پہ گریہ کرتے ہیں اور روحانی سکون ملتا ہے، حسین پہ گریہ کرتے ہیں، حسین سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسین سے گریہ کرتے ہیں، حسین کی قربانی یاد آتی ہے، حسین پہ گریہ کرتے ہیں، حسین کی کربلا یاد آتی ہے، اسلام کے لیے حسین کے کنوے کی قربانی اور اثار ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے روحانی زندگی۔ اس گریے کے ذریعے سے خدا ہمیں روحانی زندگی عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ تھے علماء جو اپنے رومال کو جس سے آنسو خشک کیا کرتے تھے الگ رکھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے وصیت کی کہ میرا خاص رومال ہے جس سے میں اشک عزائے حسینی کو پاک کیا کرتا تھا، صاف کیا کرتا تھا، پوچھا تھا، خشک کیا کرتا تھا، وہ میرے ساتھ میرے قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ بس حضرت کرمی میں آ گیا، یہ گریاں مطلوب پروردگار ہے۔ انبیاء، مختلف علماء، شخصیات ایسی غذائیں کھاتے تھے، تناول کا اہتمام کرتے تاکہ دل نرم رہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات گریہ نہیں کرتے مصائب پر، گناہوں پر، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، گناہوں نے ہمارے دل میں سختی اور قساوت پیدا کر دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ رحمت کی ہوائیں ہیں، مجلس حسین اور رحمت الہی کی در حقیقت ایک واضح مصداق ہے عزیزان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا مرتا ہے تو ہم اپنے مرنے والوں کے غم میں رونے کے بجائے اپنے اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ طباطبائی کی زوجہ کا انتقال ہوا تھا، آپ نے بہت گریہ کیا، تو کسی نے پوچھا کہ خدا کی نعمت تو چلی گئی، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کے چلے جانے پہ گریہ نہیں ہے، خدا کے فیصلے پہ گریہ نہیں ہے، راضی ہوں میں۔ یہ جو گریہ ہے اس وجہ سے ہے کہ اب زوجہ کا ساتھ چھوٹ گیا، وہ مہربان ہاتھ جو میری خدمت کیا کرتے تھے، وہ ترحم، وہ مہربانی، وہ لطافت، وہ محبت جو ہم دونوں کے درمیان تھے، اب اس کا واسطہ، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے بہت سارے عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم اگر روتے ہیں تو ان کی پیار و محبت کے کم ہو جانے پہ گریہ کرتے ہیں۔ حکم خدا پہ کوئی ناراض نہیں ہے کہ خدا ایسا کیوں ہو گیا، توجہ رکھیے گا۔ تو ہمارا کوئی بھی مرتا ہے تو ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے کے بعد اہل بیت کے غم سے اپنے غموں کا مداوع کرتے ہیں۔ یہ واحد غم ہے دنیا کا جو ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے، غم حسین، غم اہل بیت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے،
اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہمیشہ غم حسین تمہیں ملے، یعنی دین کا غم ملے۔ حسین کا غم کیا تھا؟ دین کا غم، شریعت محمدی کا غم، اسلام کو بچانے کا غم، اہل بیت کے نظام کو نافذ کرنے کا غم، ولایت علی کی حقیقت کو پہنچانے کا غم، یہ امام حسین کا غم تھا۔ ہم کہتے ہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ملے، یعنی جو حسین کا غم تھا وہ تمہیں ملے، تمہاری فکر بھی ویسے ہی ہو۔ بس عزیزان کرام، ایک مرحوم کے سال صبا کی مجلس ہے، یقیناً وہ کوئی باپ ہوگا، وہ کوئی بھائی ہوگا، وہ کوئی بیٹا ہوگا، اس کی قرابتیں ہیں، اس کی نسبتیں ہوں گی، اس کے چاہنے والے ہوں گے، وہ کسی ماں کا بیٹا ہوگا، وہ کسی کا بھائی ہوگا، وہ کسی کا باپ ہوگا، وہ کسی کا دادا ہوگا، وہ کسی کا نانا ہوگا، مختلف نسبتیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ جانے والا اپنے مولا اور آقا کی غلامی کے لیے گیا ہے، وہ کہیں اور نہیں گیا۔ جس ساری زندگی جس کی غلامی کرتا رہا، جس کے غم میں آنسو بہاتا رہا، جس کا ماتم کرتا رہا، اس اللہ کی رحمت کو طلب کرتا رہا، وہ اسی کی بارگاہ میں گیا ہے، انہی کے جوار میں گیا ہے۔ یقیناً اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے۔ بہت ساری ایسی خبریں ہم نے سنی کہ انسان آنن فانن خبر سنتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن میں مرحوم کے لاواحقین کی خدمت میں عرض کروں کہ یقیناً آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب آپ کی اس عزیز کا انتقال ہوا ہوگا تو آپ کو دلاسا دینے والے موجود تھے، آپ کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے موجود تھے۔ بھائی آپ بیٹھ جائیے، ہم یہاں پر ہیں، ہم انتظام کریں گے۔ کھانے کا انتظام ہو گیا، شامیانہ لگا دیا گیا، دوسرے لوازمات ہو گئے، بھئی کفن کا انتظام ہم نے کر دیا ہے، قبر ہم نے کھدوا دی ہے وادی حسین میں، جناب غسل کا انتظام ہو گیا ہے، آپ بس بیٹھ جائیے، آپ تعزیت قبول کیجئے۔ لیکن جب بھی میں یہ خبریں سنتا ہوں کہ جب کسی مرحوم کے لواحقین کوئی خبر کی تم بیٹھ جاؤ ہم موجود ہیں، تو میرا دل کربلا والوں کے لیے روتا ہے، میرا دل سید سجاد کے لیے نوحہ کو نہ ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آیا میرا مولا ایک دفعہ سید سجاد سے اجازت چاہتا تھا، سید سجاد پہچان نہ سکے، بیٹے کو گلے سے لگایا، اسرار امامت ودیعت کیے، سید سجاد حیران و پریشان ہیں، بابا این عامل عباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں، این علی اکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، بھیا آپ کے اصحاب کہاں ہیں؟ امام نے کہا سید سجاد کیا کیا سوال کرو گے، میرے سوال کی منزل ختم کیے دیتا ہوں، بیٹا اب کوئی نہیں بچا، اب مردوں میں میرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میں بھی رخصت آخر کو جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے ایک جوان بیٹا ہو اور باپ موت کے منہ میں جائے، اس بچے کا، اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا؟ سید سجاد سے پوچھئے، یہ منزل گزر گئی عزیزان گرامی، سید سجاد بابا کی مدد نہ کر سکے، لیکن 11 محرم کو جب قافلہ چلا تھا سید سجاد نے دیکھا ارے بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہے، اجرکم اللہ۔ سید سجاد کی حالت متغیر ہو گئی، ایسا لگتا تھا روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے اونٹ سے دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ ایک دفعہ متوجہ ہوئے، پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا تیری کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اماں ان آدھا کے لاش دفن ہو اور ساقی کوثر کے نوازے کا لاشا، جوانان جنت کے سردار کا لاشا، ارے بے گورو کفن پڑا ہو اور آپ مجھ سے پوچھتی ہیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد صبر کرو، یہاں بارگاہ بنے گی، یہاں حرم بنے گا، تیرے بابا کے زوار تیرے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اس کے بعد جناب زینب نے ایک دفعہ بھائی کی لاش کی حالت اتنی متغیر تھی کہ جناب زینب کو سوال کرنا پڑا، 3 سوال کیے حسین کی بہن نے حسین کی لاش پر، اے بہن والو، اے بھائی والو، اس محبت کو درک کرنا۔ ایک دفعہ حسین سے کہا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟
اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کیا تو فاطمہ زہرا کا فرزند ہے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اس کے بعد کہا کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی کو دیکھا، ایک دفعہ پھوپھی نے لاش حسین کے چکر لگانے شروع کیے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں سبب کیا ہے؟ کہا کہ الوداع کا وقت ہے، میں جا رہی ہوں، کوئی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، ارے جہاں بھیا کے بوسے لے سکوں۔ اجرکم اللہ۔ مقاتل نے لکھا ہے جب میرے مولا پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرے مولا کی پسلیاں مولا کی پشت سے باہر نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب بہن کو کوئی سالم جگہ نہ ملی، ایک دفعہ کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا، شاید کہا بھیا یہ ماں کی طرف سے بوسے لے رہی ہو۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، اور رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زینب جا رہی ہے، مجبور ہے، رسن بستہ ہے، قافلہ تیار ہے، اجازت نہیں ہے زینب کو، لیکن ایک وقت اس وقت میں زینب کو بچپنے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ زینب کہتی سید سجاد میں چھوٹی تھی، صحن میں سو رہی تھی، دھوپ آ گئی، سورج کی تمازت میرے منہ پر تھی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مجھ پہ کوئی سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، پورے صحن میں دھوپ ہے، صرف مجھ پہ سایہ ہے۔ میں جب اٹھی اور میں نے دیکھا میرا بھائی حسین ابا کے دامن کو پھیلائے ہوئے مجھ پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ بہن زینب حسین کو گوارا نہیں تجھ پہ دھوپ آ جائے۔ سید سجاد ذرا مجھے بتاؤ، ارے میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن یہاں پڑا ہے، ارے زینب کے سر پہ چادر ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت عرض کروں عزیزان گرامی، جناب رباب 1 سال تک دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں گئی۔ کیوں؟ اپنے والی کے جنازے کو دھوپ میں دیکھا تھا، کہا والی مرتے دم تک سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ صبح نمودار ہوتی، تمام کام کر کے صحن میں آ جاتی، یہ بی بی حسین کی زوجہ، حسین کی وفادار، ارے دھوپ میں بیٹھی رہتی۔ مہینوں گزر گئے، سال ہونے لگا۔ ایک دفعہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بھابی جان اب بہت ہو گیا، خدا را اب سائے میں آ جائیں، آپ کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی ہے، آپ کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، زینب کی طرف دیکھا، زینب جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ تو نے بھی دیکھا تھا، میرے والی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، میں اپنے والی سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ ایک دفعہ سید سجاد کو بلایا کہ کہا اپنی والدہ کو لے کے چلیے۔ سید سجاد نے کہا آئیے ام رباب، آ جائیے سائے میں، کا حکم امام ہے، بیٹا ٹالوں گی نہیں، لیکن اپنے والی سے وعدہ کیا ہے۔ ارے اب جو جناب زینب نے شانہ تھامنے کے لیے ایک دفعہ بلند کرنا چاہا، حسین کی عزادار، حسین کی محبت میں اس دنیا سے